اللہ کا ہم پر فضل ہے، کرم ہے کہ ہم انشاءاللہ صبح روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آج ہم نے جو تلاوت کی اس کے اندر ایک ایسی آیت تھی کہ جو 2 دفعہ آئی اور ایک خاص قوم کے بارے میں تھی۔ کون سی قوم؟ بنی اسرائیل۔ اور آج جو ہو رہا ہے اسرائیل کے اندر، فلسطین کے اندر، غزہ کے اندر، تو اسی حوالے سے ہی میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ جو وہ ظلم کر رہے ہیں اور ہم جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے بارے میں یہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یہی آیت 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اسی ایک پہلے پارے میں، اور اس میں اللہ نے کیا کہا؟ ان کو یاد کرایا کہ یاد کرو کہ آپ پر میں نے جو انعام کیا، بنی اسرائیل پر جو انعام کیا، انعام کیا کیا کہ تمام جہانوں سے افضل بنایا، افضل قوم بنا دیا۔ یہ ان کی بات جو ہو رہی ہے یہ سابقہ بات ہے، اس وقت وہ افضل نہیں ہے۔ اس وقت افضل کون ہے؟ امت محمدی۔ اس وقت ہم افضل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، اور جو یہودی ہیں، جو بنی اسرائیل کو ماننے والے ہیں، جو یہودی ہیں اصل میں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی وہی افضل ہے اسی آیت کو دیکھ کر ہی، کہ جس طرح پہلے وہ افضل تھے آج بھی وہ افضل ہیں۔ جس وجہ سے یہ ساری لڑائی ہے، یہ جو سب کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اب بھی افضل ہیں اور ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، ہمیں فضیلت حاصل ہے ہر انسان پر، ہر قوم پر، ہر مذہب پر۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ بنی اسرائیل اصل میں یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جن کو ہم یہود کہتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات، اسرائیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل علیہ السلام تھا، ان کی اولاد سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک جو یہودی تھے، جو اللہ کو ایک ماننے والے تھے، وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے نبی آ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان نہیں لایا وہ کافر ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو پھر پوری دنیا میں ہر یہودی کو بھی، ہندو کو بھی، عیسائی کو بھی، ہر مذہب والے کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہاں پر اس آیت کا ذکر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جو فضیلت دی تھی اور اس کے بدلے میں جس قوم کو فضیلت دی اس نے کیا کیا؟ اس قوم کے بدلے ہمیں فضیلت دی، مسلمانوں کو جگہ دی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک بادشاہت ہوتی ہے، ایک حکومت ہوتی ہے، اس کا اختتام ہو اور دوسری کوئی نسل آگے سے حکومت کرنے لگ پڑے، اس طرح اب ہمیں یہ بادشاہت ملی پوری دنیا میں، اس بات کی کہ پوری دنیا میں افضل امت ہم ہیں اس وقت۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس افضل امت کا حق ادا نہیں کیا، اور اس افضل امت میں سے بھی اللہ تعالیٰ نے چنا عربوں کو۔ امت محمدی سب سے افضل ہے، ان کے اندر بھی جو سب سے افضل ہے وہ عربی ہیں، لیکن آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ اس وقت عربوں کا کیا حال ہے۔ اور عرب جو ہے اس وقت ورسٹ ہے، بدترین حالت میں ہے، بہت ہی بری حالت میں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عرب جو ہے وہ زیادہ تر اس وقت عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے کم ایسے عرب لوگ ہیں، بڑے کم ایسے عربی ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں یا دینداری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہوں۔ اللہ ہم سب کو بار بار اللہ کے گھر جانے کی توفیق نصیب فرمائے، مدینہ مکہ جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم اب جیسے جس دفعہ بھی میں گیا ہوں میں نے ہمیشہ نئی چیز دیکھی، میں جب بھی بار بار جاتا ہوں تو میں نئی چیز دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہوں؟ کہ دن بدن زیادہ آگے سے آگے عیاشی کی طرف قوم جا رہی ہے۔
یہ جو قوم پر فضیلت ہمیں ملی، بنی اسرائیل پر فضیلت ملی، وہ مقصد یہ تھا کہ ہم اپنی اس امت پر جو ہمیں فضیلت ملی، محمدی امت پر، ہم اس کا حق ادا کریں۔ اور حق ادا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے ذمے جو بھی کوئی کام ہے وہ کرو، آپ جس کے ذمے جو کام ہے۔ صرف ایک عالم، ایک پڑھے لکھے انسان، ایک مولوی، ایک امام کے ذمے یہ نہیں ہے کہ اس نے اچھی بات کرنی ہے۔ اچھی بات اور نیکی کی بات اور اچھی راستہ دکھانا ہر بندے پر فرض ہے، ہر باپ کا اپنی اولاد پر، ہر ہمسائے کا اپنے ہمسائے پر، ہر رشتہ دار کا اپنے رشتہ دار پر، ہر اسکول میں ٹیچر کا اپنے اسٹوڈنٹ پر، ہر دوست کا اپنے دوست پر۔ یہ ہر رشتے میں ہر بندے پر فرض ہے کہ وہ اس کو برائی سے روکے، وہ سیدھے راستے کی طرف لے کے جائے۔ بحیثیت مسلمان ہم گناہ گار ہیں اور گناہ گار رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ گناہ کر کر کے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہمیں یہ گناہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ہم نے نہیں کرنا، اور شرمندہ ہو، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ اور یہ مہینہ تو ہے ہی معافی مانگنے کا، اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے ہے۔ تو آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور ہم اس مہینے کے اندر یہ عہد کریں کہ ہم نے جو ہمیں اس امت پر، بنی اسرائیل کی امت پر فضیلت ملی، اور جو ان کو سزا ملی ان کے اعمالوں کی وجہ سے، جو اللہ نے سزا دی کہ ان کو بدل دیا مسلمانوں کے ساتھ، کہ مسلمانوں پر یہ فضیلت آ گئی ہے، تو کہیں ہم پر بھی اس پر ڈبل عذاب نہ آ جائے۔ اگر عذاب ان پر آیا تو عذاب ہم پر بھی آ سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں پر آئے گا جو توبہ نہیں کریں گے اور اس طرح اس دنیا سے چلے جائیں گے، چاہے وہ عرب ہے، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ ملائیشین ہے، ترکی ہے، کوئی بھی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہر ملک میں عیاشی ہے۔ جو میری نظر میں سب سے کم کسی اسلامی ملک میں عیاشی ہے یا برائیاں ہے تو وہ افغانستان اس وقت سب سے کم بچا ہوا ہے، جہاں پر ایمان کی حالت ہے۔ پھر اس کے بعد یمن ہے، پھر اس کے بعد شام ہے، میری نظر میں جو میں دیکھتا ہوں۔ لیکن ہر ملک میں یہ برائیاں ہیں، بہت زیادہ برائیاں ہیں۔ تو کم از کم ہم جو میں جو بات یہ کر رہا ہوں، میں اور آپ جو سن رہے ہیں، کم از کم ہم اپنے آپ کو بدلیں، اپنے آپ کو کوشش کریں کہ ہم اپنے آپ کے لیے ایک سبق بنے، اور جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایک تعمیری کردار ادا کریں، چاہے وہ دینی لحاظ سے ہو، چاہے وہ سماجی لحاظ سے ہو۔ ہم کچھ نہ کچھ لوگوں کے لیے کرتے رہیں تاکہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہونے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔